آیت نمبر 7 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ اور جب حکم کیا تم کو تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو البتہ میں تم کو زیادہ دوں گا وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر البتہ تم کفر کرو گے ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ بے شک میرا عذاب البتہ سخت ہے وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا اگر تم ناشکری کرو اور وہ جو اس زمین میں ہے سب فإن اللہ لغنی حمید پس بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بے پرواہ ہیں تعریف کیے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرو یا وہ حکم کہ جب تمہارے رب نے تم کو حکم کیا۔ تو تعذنا کا معنی ہوتا ہے حکم کرنا یا آگاہ کرنا، یا اس کا معنی قسم بھی ہوتا ہے کہ جب تمہارے رب نے قسم کھا کر کہا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اگر ناشکری کرو یا جو بھی زمین میں ہے یعنی سب کوئی، تو اللہ تعالیٰ کو پھر بھی کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ تعریف کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے کہ اگر انسان اور جن پوری اللہ کی دونوں یہ مخلوقات جو ہیں یہ سب ناشکری کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر سب شکر گزار بن جائے اللہ کو پھر بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صرف فائدہ اس میں انسان کا ہے اور نقصان بھی انسان کا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت اور دوں گا۔ تو شکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان اللہ کا ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ تو ناشکری ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ کا گلہ ہوتا ہے، شکوہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پہلی نعمت جو ہوتی ہے وہ بھی چھین لیتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بھی اس سے ختم کر دیتے۔ تو اس لیے انسان کو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کم ہو یا زیادہ ہو، صحت ہو یا بیمار ہو۔ تو آج دیکھیں نا ہم کتنی عمر گزارتے ہیں صحت میں، تو اگر ذرا کو کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کا گلہ شکوہ شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں
تو حالانکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس مالک نے 10-15 سال 20 سال 25 سال سے دی رکھی ہے، تو اگر اس میں اگر کوئی بیماری آ گئی یا تکلیف آ گئی ہے تو پھر اللہ سے ہی رابطہ کرنا چاہیے جس اللہ نے صحت دی رکھی ہے۔ تو اس لیے انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان شکرہ ہے، یعنی بہت جلد باز ہے کہ اگر اس کو تکلیف ہو تو پھر گلے شکوے کرتا ہے۔ اس لیے جیسے میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن کے ہر معاملے میں یہ عجیب بات ہے کہ اللہ اس کے پہ تعجب کرتے ہیں کہ اگر اس کو بھلائی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے۔ تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان مومن جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہر حال میں ثواب دیتے ہیں، اگرچہ اس کو پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو اس کو درد ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کو اللہ ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ مومن ہوتا ہے نا، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، اس لیے اس کو تکلیف آئی ہے تو اس نے واہ ویلا نہیں کرنا۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود، والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، لا یعلمہم الا اللہ، نہیں ان کو کوئی جانتا سوائے اللہ کے، جاءتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول واضح دلائل کے ساتھ یا معجزات کے ساتھ، فردوا ایدیہم فی افواہہم، پس انہوں نے لٹا لیے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف، وقالوا، اور انہوں نے کہا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، بے شک ہم کفر کرتے ہیں یعنی شکری کرتے ہیں، نہیں مانتے اس چیز کے ساتھ جو تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم البتہ شک میں ہیں اس چیز میں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، بہت زیادہ شک میں پڑنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا خبر نہیں آئی ان قوموں کی جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، یعنی قوم عاد، ثمود اور قوم نوح، اور جو ان کے بعد آئی ہیں، کیا مطلب کہ انہوں نے شکری کی تو ان کا کیا انجام ہوا، اس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال دیا، صحت دی، تندرستی دی، رہنے بہنے کے لیے مکان دیے، وہ پہاڑوں میں مکان بناتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے ان نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، لیکن جب انہوں نے شکری کی تو پھر ان کا انجام کیسے ہوا؟ اس لیے ان کا انجام اپنے سامنے رکھو، ان کی خبریں، تو اس طرح نہ کرو، اگر تم بھی کرو گے شکری تو تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، جو اگر ان پر آیا تو تم پر بھی آئے گا، کیونکہ وہ بھی اولاد آدم تھے، تم بھی اولاد آدم ہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ان کا رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ کی طرف کر لیا۔ تو اس کے کئی ایک معنی مفسرین نے کیے ہیں کہ انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، تو بس ان کا جواب نہیں دینا، یا یہ ہے انہوں نے رسولوں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ ہمارے ساتھ بات نہ کرو، ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، یا وہ معنی ہے کہ جس طرح انسان بطور مذاق کے منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں نا، ایسے کہ ہاتھ رکھ کے انسان ہنستا ہے، مذاق کرتا ہے، تو اس طرح انہوں نے ہاتھ اپنے منہ پر رکھ کر مذاق کرنے شروع کر دی۔ یا اس کا معنی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ منافق جو ہیں عزوا علیکم الانامل من الغیظ، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کے پوروں کو غصے کی وجہ سے دباتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھ منہ میں رکھ کے دباتے ہیں غصے کی وجہ سے کہ یہ ہمیں کیا بات کرتا ہے، بار بار کیوں ہمیں پریشان کر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ جو تھے اپنے منہ میں رکھ کر دبانا شروع کر دیے غصے کی وجہ سے کہ یہ ہمیں کس چیز کی طرف بات دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنے بنائے اور باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، تو ان کی بات مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے تھے کہ بھائی جو تم لے کر آئے ہو نا، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، بلکہ فرمایا ہم شک میں ہیں جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، ایسا شک جو ہمارے نفسوں تک پہنچنے والا، دل کو اضطراب پیدا کرنے والا ہے، یعنی ہمارے دل میں پریشانی پیدا کر رہا ہے کہ یہ تم کیا دعوت دے رہے ہو ہمیں، تو اس لیے ہمیں تو شک ہے جس کی طرف تم بلا رہے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔